جی آگے فرماتے ہیں رنگ ہائے نیک از خم صفاست، رنگ زشتان اسیا آب جفاست۔ فرماتے ہیں کہ رنگ ہائے نیک از خم صفاست، اچھے رنگ جتنے بھی ہیں نا بھائی، اچھے رنگ سے مراد وہ جو اچھے کردار پر مشتمل ہیں، وہ جو ایک حقیقت اور معرفت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تو وہ رنگ اچھے ہیں جو پازیٹیو ہیں اور جو اچھے معاملات پر مشتمل ہیں۔ تو یہ سارے رنگ جو ہیں کہہ رہے ہیں از خم صفاست، بات یہ ہے کہ یہ صفا کے مٹکے سے نکلے ہیں، ان کے پیچھے گہرائی ہے، اس کو مٹکے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جیسے وہ مٹکا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کپڑے رنگریز جب نکالتا ہے نا تو مٹکے میں سے نکالتا ہے، پہلے وہ مٹکے ہوتے تھے بڑے بڑے، اس میں رنگ ڈال کے کپڑوں کو رنگتے تھے، پھر ان سے نکلتے تھے، کوئی لال نکل رہا ہے، کوئی ہرا، کوئی زرد، کوئی کیسا کوئی کیسا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تو پیچھے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ان سارے اچھے رنگوں کی ایک گہرائی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے اندر ہے گہرائی، اگر ہمارے من میں پاکیزگی ہے نا، صفائی ہے، پیورٹی ہے، اور ہمارا من صاف ہو گیا ہے، تو اب اوپر جو چیز آئے گی، جو رنگ چڑھے گا وہ اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر سے من تو ہو سارا خراب اور اوپر سے آپ کو مل جائے کوئی اچھی چیز، کوئی پاکیزگی، کوئی طہارت، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ من کی خرابی یہ اوپر کی خرابی کا باعث بنے گی، اور من کی پاکیزگی اوپر کی پاکیزگی اور طہارت کو لے کر آئے گی۔ یہ اصولی بات ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسی فصل لگاؤ گے ویسی فصل نکلے گی، جو اندر ڈالا ہے وہی باہر آئے گا۔ عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ مترشح ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو وجود ہے یہ ایک برتن کی طرح ہے جس کو خم صفا خم کا ہے، تو اب اس خم کو خم صفا بنا لیں تو اس سے جتنے رنگ نکلیں گے وہ سب پاک ہو جائیں۔ اور یہ خم اگر خم کدورت ہے، خم میں گندگی ہے، تو پھر اس سے جو بھی رنگ نکلیں گے، جو بھی کردار بنیں گے وہ سب ناپاک ہوں گے، منفی ہوں گے، نقصان دہ ہوں گے اور وحشیانہ ہوں گے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دیکھیں نا اگر اندر اخلاص ہے دل میں، تو اقبال نے کہا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اندر آپ کے سنجیدگی ہے تو اوپر سے جو کچھ آپ کے آئے گا اس میں وہ سنجیدگی ضرور نظر آئے گی۔ آپ اندر سے سنجیدہ ہو کر اوپر کے جوکر نہیں ہو سکتے۔ اگر اندر آپ کے خودی اور خودداری موجود ہے تو اوپر آپ فقیر اور مسکین نہیں ہو سکتے، آپ اوپر سے ذلیل ہو کے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے اندر خودی زندہ ہے اور خودداری آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ اوپر سے ذلیل اور مسکین ہو کے نہیں رہ سکتے۔ اندر اگر آپ کے علم ہے تو اوپر سے آپ جاہل ہو کے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اندر اگر آپ کی استغنا ہے، بے نیازی ہے، تو اوپر سے آپ فقیر بن کے نہیں رہیں گے۔ اندر سے اگر آپ بے خوف ہیں تو اوپر سے آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں جب اوپر رنگ چڑھے گا نا تو وہ اندر سے ہی ہو کر آ رہا ہوگا یا اندر سے بن کے نکل رہا ہوگا، تو اب دیکھو کہ اندر خم صفا ہے یا خم کدورت ہے۔ اس لیے آگے کا رنگ زشتان، زشتان کس کو کہتے ہیں؟ زشت کہتے ہیں اس کو برے کو، برا، معیوب، اور زشتان جمع ہے۔ رنگ زشتان اسیا آب جفاست، رنگ زشتان اسیا آب جفاست۔ ہم اس کو جفا کے بجائے جفا پڑھ رہے ہیں۔ جفا بھی ٹھیک ہے، ویسے جفا کے معنی میل کچیل کے ہوتے ہیں اور جفا کے معنی بے وفائی اور ظلم۔
تو چونکہ جفا کے ساتھ اس کے معنی زیادہ مناسب معلوم ہو رہے ہیں، تو ویسے جفا سے بھی معنی بن جائیں گے۔ جفا سے اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے کہ آب سیاہ تو پہلے آ چکا، سیاہ آبا جس کو کہا ہے نا، اس کے معنی ہے گندا پانی ہے، میلا، اور پھر اس کے بعد جفا، وہ بھی میل ہے، تو وہ میل کی اضافت میل کی طرف ہی ہو جائے گی۔ اور جفا پڑھیں تو جفا کا آب سیاہ، جفا کا گندا پانی، یہ معنی نکلتا ہے۔ اب دیکھیں پورے شعر کا مطلب، کہتے ہیں رنگ زشتان اسیاہ آب جفاست، کہ یہ جو برے لوگوں کا رنگ ہے نا، یہ ہے جناب اس سے، سیاہ آبا سے، یعنی میلے گندے پانی سے۔ کس کے، کون سا گندا پانی؟ جفا کا، جفا کے گندے پانی سے۔ جفا کرتے ہیں، ظلم، زیادتی، ناانصافی، انیکویلٹی، جو بھی ہے انسان کے اندر، تو وہ جو انسان کے جو رویے ہیں اس سے جو بنتی ہے نا گندی چیز، بس اس کا ایک رنگ ہے جو بہت سے لوگوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا رنگ ہے وہ تو خم صفا سے چڑھا، اور جو برا رنگ ہے وہ انسان کے اس گندگی کے مجموعے سے چڑھا جہاں پہ ظلم ہے، جفا ہے، یا جفا پڑھ رہے ہیں تو پھر میل ہی میل ہے، مطلب ہر قسم کا میل جو انسان کے اندر چلا گیا۔ تو یہ ہے بھائی انسان کی حقیقت، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کو سنوارنے کے بجائے اپنے اندر سے پہلے اصلاح شروع کرے۔ اوپر پڑی ہوئی سلوٹیں تو انسان کو نظر آتی ہیں، اچھی بات ہے، چلو اس کا مطلب یہ نہیں انسان گندا سندا رہے، میلا کچیلا رہے، کیونکہ لوگوں میں رہنا ہے تو لوگوں کے مطابق ہی چلنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ ظاہری قدر و قیمت بھی برقرار رہے، اور جو کچھ آپ سرو کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ویلیو مل جائے۔ تو اس لیے، اور حدیث میں بھی آیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے۔ تو دیکھیے یہ نعمت کا ایک شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اوپر سے صاف ستھرا نظر آئے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اوپر تو ایک لکیر بھی برداشت نہیں ہے میل کی، اور کوئی تہ بگڑی ہوئی کوئی سلوٹ بھی جو ہے برداشت نہیں، اور اندر پورے کے پورے کنویں کھدے ہوئے ہیں اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور انسان اندر سے جو ہے بالکل سیاہ ہو رہا ہے، اوپر سے ہلکا سا داغ بھی نہیں برداشت کر پا رہا۔ تو اندر سے انسان یہ توجہ دے کہ میری فیلنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اندر جہالت بھری ہوئی ہے، اوپر سے ہم نے بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی، اندر جہالت کا ڈھیر ہے، اس جہالت کو ہم دور نہیں کر رہے، جو اندر کا جہل ہے، لا علمی ہے، اس کو دور نہیں کر رہے، پگڑیوں کے پیچ بڑھائے چلے جا رہے ہیں کہ اور بڑی باندھ لیں، ہے، اور بڑا جیسے لمبا چوڑا امامہ اختیار کر رکھا ہے، کلا بنا رکھی، اور جبے سے بڑے بڑے ہم نے زیب تن کر لیے، لیکن اندر کی جہالت دور نہیں کر رہے۔ تو بھائی اوپر سے اگر آپ کو اس طرح کی خوش پوشی جو ہے وہ چاہیے، اور علماء جیسا آپ کو جیسے امیج بنانا ہے، تو پھر علم کی بھی تو کوشش کرو نا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح تمام چیزیں، اوپر سے آپ بہت میٹھے اور بڑے نرم خو، بڑے با اخلاق نظر آ رہے ہیں، ہے نا، اوپر سے یہ سب ہے، لیکن اندر آپ کے سوائے حرص و لالچ کے کچھ بھی نہیں، اندر سے آپ کو حرص جو ہے اس نے جکڑا ہوا ہے۔ اب جب حرص و لالچ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے تو اوپر سے آپ جتنے بھی وہ متواضع بن کے رہیں، نرم خو ہو کر رہیں، وہ سب چاپلوسی ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے آپ کا۔ آپ نے سمجھا کہ میں بہت نرم خو ہو کر لوگوں سے ہنس بول کے اور لوگوں کے ساتھ خوش باش ہو کر، یعنی اچھے مسکرا کے بات اگر کر لوں گا تو میرا ایک اچھا اخلاق بن جائے گا، یہ سب چاپلوسی ہے، کیونکہ اندر آپ کے لالچ ہے، اندر آپ کے طمع ہے۔
تو اسی طرح آپ اوپر سے جیسے بڑے ہوئے بنے ہوئے ہیں اونچی گردن کر کے اپنے آپ کو جیسے کوئی بڑی چیز یا بہت زیادہ کانفیڈنٹ اپنے آپ کو بابر کرا رہے ہیں. باتوں میں آپ نے ذرا بھاری پن پیدا کر لیا, گردن آپ نے بڑی اونچی رکھی ہوئی ہے اور اندر آپ کی خودی اور خودداری مر چکی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. یہ جو آپ نے گردن اونچی کر رکھی ہے, یہ گردن جو ہے آپ کی, یہ دراصل یہ کہیں نہ کہیں جھکنے کے لیے ہے. یہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ذلت کا سامان بننے والی, یہ کوئی خودداری یا خودی کی پہچان آپ کی نہیں ہے. تو بہت زیادہ انسان کو اندر سے میچ کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور اس کی باہر کی جو ایویلویشن ہے وہ اندر کی حالت کے ساتھ کرنی چاہیے, اندر کی حالت کے ساتھ, باہر کی تمام چیزوں کی ایویلویشن اس کے ساتھ. تو پھر دیکھیں کہ یہ جو فرما رہے ہیں خم صفا, یہ اندر پیدا ہو جائے گا, اور باہر جو ہے پھر اسی طریقے سے چیزیں ایک صحیح اصل اوریجنل حالت میں آ جائیں گی, اوریجنل بغیر کسی مصنوعی رنگ. تو اسی کو کہتے ہیں جو فطری انداز یا فطری سادگی یا فطری جوہر, خالص بالکل ٹرانسپیرنٹ جس کو کہنا چاہیے, کہ جو بالکل اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا ہے. اب ہمارے یہاں یہ کتنا کم ہو گیا معاملہ. ہم اپنے اوپر اپنے اندرون کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر کئی تہیں لیے پھر رہے ہیں, اور وہ کمزوریاں ہم خود جانتے ہیں, کوئی اور نہیں جانتا, کیونکہ اتنی تہوں میں کوئی ہمیں پڑھ ہی نہیں سکتا. اتنی تہیں ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہیں, کوئی ہمیں پڑھ ہی نہیں سکتا, ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا. اور اگر ہم بہت بڑے صوفی بن گئے اس کے اوپر اور دینی لبادہ بھی اوڑھ لیا ہے, بہت سے لوگ ہیں دینی لبادہ اوڑھ کے چل رہے ہیں, اور اندر ان کے دنیا پرستی کا سب سے بڑا جذبہ انہی کے اندر ہے. یعنی اوپر سے دینی مذہبی ہیں اور اندر سے دنیا کے لیے کتوں کی طرح مچلنے والے ہیں, کتوں کی طرح. بالکل یہ حال ہے. اوپر سے دینی, اوپر سے تو یہ ہے کہ جیسے بہت ہم بس حقیقت کو پائیں گے تو مر ہی جائیں گے, مگر اندر سب ایک جوک ہے, مذاق ہے, کوئی سیریسنس نہیں. اوپر ہی سے ہے سارا دکھاوا. اب یہ بہت سی چیزیں ہیں نا, بڑے رو دھو کے جاتے ہیں مزاروں پہ, یہاں مطلب یہاں رو رو کے جیسے محفلوں میں دکھاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو کیفیت ہی نہیں ہوتی. بغداد بغداد بغداد, مدینہ 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 یہاں کرتے ہیں, وہاں جا کے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو یہ حال تھا کہ جیسے جاتے ہی مر جائیں گے, اور تڑپ تڑپ کے جان ہی دے دیں گے, نہ سر اٹھے گا نہ نگاہ اٹھے گی, بس جیسے دم نکل جائے. اور وہاں پہ وہ اچھل کود ہو رہی ہے, وہاں موبائل چل رہے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ جو کیفیت یہاں اتنی زوروں پر ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, میڈیا پر آنے کے لیے اور ویڈیو بنوانے کے لیے, اگر یہ کیفیت سچی ہوتی تو وہاں تو آپ اس سے بھی ڈبل ہو جاتے نا اس کیفیت میں. پھر تو آپ کا حال سے بے حال ہو جاتے, آپ کو اپنا ہوش ہی نہیں رہنا چاہیے. اور اگر وہاں جا کے آپ اتنے سیانے ہو گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے پورا ایک ظاہری جو ہے وہ اپنا معاملہ کر رکھا ہے اور اندر خالی ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی سب دکھاوا ہی دکھاوا, اور یہ بھی سب دنیا جمع کرنے کا ایک بہانہ تھا. تو اب دیکھتے ہیں نا ویڈیوز آج کل, وہ 11ویں میں اب وہاں بغداد شریف میں رش لگاتی ہے دنیا, پتہ نہیں انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بے شمار لوگ جاتے ہیں. مزارات پہ جانا, حاضری دینا اچھی بات ہے, لیکن وہاں جا کے وہ ہو کیا رہا ہے؟ شور شرابہ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ, ہلڑ بازی بھی ہو رہی ہے, اور خوب اچھل کود ہو رہی ہے, اور عجیب مطلب حرکتیں. تو جس طرح کے یہاں روتے دھوتے ہو غوث پاک کو یاد کر کے, وہاں جا کے تو اور زیادہ سر جھکا جھکا کے بیٹھنا چاہیے, خشوع خضوع کے ساتھ مراقبے میں بیٹھنا چاہیے, ذکر و فکر میں رہنا چاہیے, تلاوت میں جانا چاہیے, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا عمل ایسا خفیہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ حضرت غوث پاک سے یا کسی بزرگ سے اندر ہی اندر رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا چلو رابطہ پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے, تو کم از کم دل کی حاضری دینا چاہ رہے ہیں, دل کی حاضری دینا چاہ رہے ہیں آپ. تو جو دل کی حاضری دینا چاہے گا
وہ اس طرح اچھل اچھل کے ویڈیو تو نہیں بنائے گا. وہ تو اگر کچھ پڑھے گا بھی تو اس پہ خشوع خضوع طاری ہوگا، کچھ کرے گا تو خشوع خضوع کے ساتھ کرے گا. جب تک وہاں رہے گا ایک ایک سانس جو ہے وہ اپنی ادب کے ساتھ گزارے گا. اور خاص طور پہ مدینہ پاک میں تو اللہ اکبر، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. وہاں تو پھر انسان پہ اور زیادہ خشوع اور تواضع کی کیفیت ہو اور آدمی بس اسی میں ڈوبا رہے ہیں. مگر ہمیں اس طرح جب نظر آتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں محفلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب اوپر کا رنگ ہے. وہ اس شعر کے پہلے مصرے کا مصداق نہیں ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ رنگ ہائے نیک از خم صفاس. جو اچھا رنگ ہوتا ہے نا وہ خم صفا سے نکلتا ہے، یعنی پاکیزگی کے مٹکے سے، پاکیزگی کے خم سے نکلتا ہے، اور اندر کے صاف ستھرے باطن سے. تو اگر ہمارا رنگ اندر باطن سے، صاف ستھرے باطن سے نہیں نکل رہا تو پھر وہ رنگ ہائے نیک یعنی نیک رنگ نہیں ہے. پیچھے ایک شعر آیا تھا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہیں اسی کتاب میں، زان علی فرمود نقل جاہلان، زان علی فرمود نقل جاہلان، بر مزابل ہمچو سبزہ ہست اے فلان. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مولا علی کا ایک قول ہے اس کو کوٹ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اسی وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاہل لوگوں کا چیزوں کو نقل کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تو کئی ورسٹائل میننگ کے اندر ہے، مختلفۃ الجہات ہے، لیکن یہاں پر مولانا روم ایک جہت کے حوالے سے لے رہے ہیں. میں وہ قول بھی بیان کرتا ہوں. مولانا روم جس جہت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو جاہل لوگ جو ہیں وہ اوپر سے کاپی کر لیتے ہیں نا چیزوں کی، اور علماء کی زبان میں باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اندر سے جاہل ہیں اور اوپر سے وہ کاپی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. جاہل لوگوں سے مراد جو علم کی نعمت سے بالکل الگ، علماء سے دور، علم سے کوئی سروکار نہیں، بس ان کا مقصد کچھ اور ہے. تو ایسے جاہل لوگ جو اوپر سے علم کی کاپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، علم کی کاپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے فرما رہے ہیں بر مزابل سبزہ ہست اے فلان، کہ یہ جو ہے نا کچرے کے ڈھیر کے اوپر سبزہ اگا رہے ہیں. یہ نیچے کچرا ہے اور اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ سبزہ اگایا ہوا ہے، سبزہ لگایا ہوا ہے. تو یہ اس کی حقیقت ہے. کتنی زبردست بات ہے. اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے، نعم الجاہل کا رودتن فی المزبلہ، نعم الجاہل کا رودتن فی المزبلہ. فرمایا کہ جاہل آدمی کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کہ کچرے کے اوپر کوئی باغ، ہرا بھرا باغ کچرے پہ بنا ہوا ہے، کوئی کیاری بنی ہوئی ہے، کوئی باغ بنا ہوا ہے، رودا. تو یہ جاہل آدمی کی نعمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اوپر سے ہمارے بہت اچھا ہے سارا، لباس تراش خراش یہ وہ، ہم خوش پوش بھی ہیں، خوش پوشاک ہیں، خوش گفتار ہیں، خوش باش ہیں، خوش روح ہیں، خوش حال ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خوش خوراک ہیں، سب چیزیں ویل ڈن اور سب بہترین اور متاثر کن. لیکن اندر کیا ہے؟ جہالت. اندر کیا ہے؟ گمراہی. اندر کیا ہے؟ غفلت، مردگی. تو یہ سب ایسا ہے جیسے کچرے کے ڈھیر کے اوپر ہریالی اگی ہوئی ہے بس. اور اس قسم کی ہریالی نے آج دنیا کو تباہ کر دیا، تباہ کر دیا. جتنے لوگ اس ہریالی کے چکر میں گئے نا، ایسے خالی قسم کے لوگوں کے پاس، ایسے گندگی کے ڈھیر کے پاس. ظاہر کچرے کے ڈھیر پہ جب آپ ایسے قدم رکھ دو گے ہریالی دیکھ کے تو نیچے کچرے میں دھس جاؤ گے. وہی حال ان انسانوں نے کیا ہے
کہ جہالت اور مردگی کے ساتھ اوپر سے نعمتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں اور بڑے خوش گفتار اور خوش پوشاک اور خوش باش ہو کے ہمارے سامنے آئے. لوگوں نے ان کو اچھا سمجھا اور یوں تباہی پھیلتی چلی گئی. آج آپ ان حکمرانوں کا حال دیکھ لیجئے. یہ حکمران جن کی زبانوں سے خوش گفتاری کبھی جناب چھٹتی نہیں، خوش پوشاکی ان کی پہچان اور خوش نمائی ان کی وجود کا حصہ، اوپر سے بہت اٹریکٹیو، بہت ہی متاثر کن قسم کی باتیں اور انتہائی بااخلاق، نرم گفتار اور ہر ایک کو متاثر کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے جملے اور فکرے، تقریریں، لیکچر، بیانات، وعدے، معاہدے، سب. اور پھر قوم کا آگے ستیہ ناش. پتہ چلا کہ وہی جو مولا علی نے فرمایا کچرے کے ڈھیر کے اوپر سبزہ اگا ہوا تھا، اندر سے کیا نکلا؟ کچرا. یہ ہے ہمارے ملکوں کی حالت، خاص طور پہ پاکستان کی، کہ وہ 70 سال سے ہریالی سمجھ کے کچروں کی سیر کرنے میں لگے اور نیچے سوائے کچرے کے کچھ نہیں مل رہا، اور حالات جو کہ تو بلکہ اس سے بھی زیادہ بد سے بدتر، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے. تو اب یہ جو شعر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اندر سے رنگ کو نکالو خم صفا سے، اور اس باہر کے رنگ کو حقیقت کے ساتھ میچ کرو، اور پھر یوں اپنا کتھارسس کرو یا اپنی ایویلیویشن کرو روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور اب تو یہ چونکہ موبائل کا اور میڈیا کا دور ہے تو اس میں تو ہر آدمی اچھی تصویر بنا کے خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. پوسٹروں کا اور بینروں کا زمانہ ہے تو وہ باہر جس کی جتنی اچھی پیروں کی فقیروں کی جتنی اچھی تصویریں لگی ہوئی ہیں نا، اتنے پیر بھی خوش ہیں، مرید بھی خوش ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ روحانی جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں. تو یہ حال ہو گیا دنیا کا. اچھی تصویروں پہ انسان اچھے بن گئے، اچھے بینروں میں اچھے ہو گئے، اور اچھے اس میں سیلفیوں میں جناب کہ اچھی سیلفی آ گئی تو اچھے ہو گئے. تو اس سے زیادہ اور ہمارا دھوکہ اور کیا ہوگا کہ پہلے تو پھر کچھ کچرے کی بات تھی، اب تو غلاظت کے ڈھیر کے اوپر گویا وہ ہماری ہریالی کے سلسلے قائم نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو بدلنا چاہیے. اس میں جو آیا نا کہ جو ہم نے جفا پڑھا ہے نا، اسیاب جفاست، تو یہ جو جفا ہے، جفا کا مطلب کیا ہے؟ ظلم، بے وفائی، ظلم، ناانصافی. تو گویا کہ ناانصافی جو ہے نا یہ سب سے بڑا انسان کے لیے سیاہی کا سبب ہے، سب سے بری چیز یہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ناانصافی میں دوسروں کو اذیت، تکلیف، یہی ہے سب سے بڑا جرم انسان کا، جو دوسروں کے لیے آزار بن جائے. اس پر ایک شعر ہے حافظ کا کہ دوسروں کا آزار، دوسروں کی تکلیف، اس سے بچو. یہ ایسی سیاہی ہے کہ انسان کا سارا کردار سیاہ ہو جاتا ہے. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مباش در پئی آزار و ہرچے خواہی کن، مباش در پئی آزار و ہرچے خواہی کن. دوسروں کے آزار کے در پہ مت ہو، آزار کے در پہ مت ہو، تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو، اس کے علاوہ تم جو چاہو کرو. یعنی تمہیں بہت آزادی ہے پھر کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، پہننے اوڑھنے میں. ٹھیک ہے، اب حلال طریقے سے تم جس طرح کی زندگی چاہو گزارو، لیکن دوسرے کو تکلیف مت دو، اذیت مت دو کسی کو. اور کہتے ہیں کہ در شریعت ماں غیر عظیم گناہ نیست، کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہی نہیں ہے. مبالغتاً فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ سب سے بڑا، سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ. تو اگر آدمی یہ چیز چھوڑ دے نا تو آٹومیٹیکلی اس کے دیگر گناہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. بس یہ آدمی سوچے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بڑے کام کی بات ہے جناب. اب حضرت مولانا روم کا تیسرا شعر ہم لیتے ہیں. لغت اللہ نام آن رنگ لطیف، لعنت اللہ بوئے این رنگ کثیف.
یہ جس رنگ کی ہم نے بات کی ہے انسان کے, اس رنگ کو صبغت اللہ کہتے ہیں. صبغت اللہ یاد آ رہا ہے کچھ سورہ بقرہ میں؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ وہ اصطلاح ہے صبغت اللہ, نام آن رنگ لطیف. اس لطیف یعنی پاکیزہ رنگ کا نام صبغت اللہ ہے. لعنت اللہ بوئے ان رنگ کثیف. اور یہ جو رنگ کثیف ہے نا, گندا رنگ, دونوں بتائیں نا, یہ رنگ کثیف, یہ ناپاک رنگ, یہ گندا رنگ جو ہے, اس کی بو لعنت اللہ ہے. یہ لعنت اللہ اس کی بو, یعنی اس سے لعنت اللہ کی بو آتی ہے. اس میں لعنت ہی لعنت, جو کردار منفی ہے, برا ہے, وہ لعنت اللہ ہے. لعنت اللہ بو ان رنگ کثیف, اس رنگ کثیف کی جو بو ہے وہ لعنت اللہ ہے. تو اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, دا بیپٹزم آف اللہ آلمائٹی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے حبیب کے رنگ میں رنگ جائے, یعنی متبع سنت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ کو حسنہ فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جا کے آدمی صبغت اللہ سے متصف ہو جاتا ہے, اس سے متلون ہو جاتا ہے خود بخود. بس یہی اللہ کا رنگ ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے, غور فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رنگ قرار دے رہا, حالانکہ وہ اس سے پاک ہے. اللہ رنگ و روپ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے, وہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اس پہ کوئی چیز ظاہر ہو جیسے رنگ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ رنگ وغیرہ کو, بلکہ کیف کو, حال کو, ان چیزوں کو وہ قبول کرے, وہ ایسا نہیں. تو رنگ بھی ان میں سے ایک, مگر اس کے باوجود وہ اپنا رنگ قرار دے رہا ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر اللہ کا کوئی رنگ ہوتا تو ایسا ہوتا. تو اس لیے اس نے اپنے حبیب کے رنگ کو اپنا رنگ قرار دے دیا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی محبت میں کیا, اللہ کی اطاعت میں کیا, لہذا یہی اللہ کا رنگ. اور پھر وہی چیز منتقل ہو کے شفٹ ہو کے اولیاء اللہ میں آئی, تو اولیاء اللہ کی بھی شان. اب آپ نے ایک نقطے پہ غور کیا کہ یہ کیوں فرمایا کہ اذا روح ذکر اللہ, ان کو جب دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں ہوتے ہیں, اور جب کوئی کسی کے رنگ میں ہوگا تو وہ چیز تو یاد آئے گی نا بھائی. امریکہ کا جھنڈا دیکھ کے امریکا کیوں یاد آتا؟ اس لیے کہ اس پہ امریکہ کا رنگ ہوتا ہے. چین کا جھنڈا دیکھ کر چین یاد آئے گا, کیونکہ وہ چین کے رنگ میں ہے, جو رنگ انہوں نے سلیکٹ کیا. اسی طرح پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس سے پاکستان یاد آئے گا, کیونکہ وہ ہرا رنگ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو جس نے جو رنگ سلیکٹ کر دیا اس سے وہ یاد آئے گا. تو اب اللہ نے کون سا رنگ سلیکٹ کیا ہے؟ اتباع سنت کا, اسوہ حسنہ کا. اور وہ چیز چلی آگے, اور وہ اخلاق و آداب جب ان اولیاء میں آئے تو بات بالکل واضح ہے, پھر اللہ یاد کیوں نہیں آئے گا؟ تو اگر اتباع سچی ہوگی تو اللہ ضرور یاد آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے یہ پہچان ہے بہت بڑی اللہ کے نیک بندوں کو جاننے کے لیے. کہتے ہیں صبغت اللہ نام آن رنگ لطیف, لعنت اللہ بوئین رنگ کثیف. اور یہ دیکھیے کتنی لاجیکل بات ہے. ہمارے یہاں وہ نادانیاں نہیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں. دوسرے مذاہب نے رنگوں کی اس فلسفی کو مادی رنگوں میں اپنایا ہوا ہے. مادی رنگوں میں, معلوم ہے, جیسے بپتسمہ عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے. بپتسمہ جانتے ہیں نا, بیپٹزم, یعنی وہ جب کوئی عیسائی بنتا ہے نا تو اس کو ایک رنگ میں رنگ دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں بپتسمہ. باقاعدہ رنگتے ہیں, کلرفل اس کو کر دیتے ہیں. ہندوؤں کے یہاں ہولی پہ دیکھیں آپ, وہ رنگوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو رنگوں سے وہ رنگتے ہیں, ایک دوسرے کو نہلا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی حرکتیں وہاں مل رہی ہیں آپ کو. یہ دنیا نے اپنائی ہے, اور اتنی بڑی حقیقت کو انہوں نے ایک اتنے چھوٹے سے غیر سنجیدہ کام کے اندر بند کر دیا ہے. تو یہاں ایک حقیقت وہ تھی کہ انسان میں بڑی حقیقی تبدیلی لانے کے لیے اور اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے, تو وہ اس لال پیلے رنگ سے تھوڑی انسان کو حاصل ہوگی. یہ رنگ تو کوئی بھی ڈالتا پھرے. یہ جو لال پیلا رنگ ہے, اس سے
انسان کو حاصل نہیں ہوگی وہ چیز، بلکہ یہ تو پورا کردار ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے. اس کو فرمایا اللہ کا رنگ. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اس لیے اسلام حقیقی انقلاب کا مظہر ہے. اقبال اس لیے تو روتے تھے تم نے حقیقی انقلاب کو رسم و روایات میں لا کے بند کر دیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تم نے اس کا کیا بنا دیا؟ تو انسان اصل میں بات یہ ہے اپنے اندر سے کچھ فطری میلانات رکھتا ہے ظاہر کی طرف، بس اسے آسانی چاہیے. تو کوئی بھی بڑی حقیقت، کوئی مانوی چیز اگر کسی مادی فارم میں ملے نا تو اسے جلدی سے قبول کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے سارے مذاہب جو ہیں ان کی لگامیں چونکہ کمزور تھی، وہ تو چلے گئے اس رنگ و روپ میں اور ظاہری آسانی. ہمارے اندر چونکہ دین بڑی مضبوط اسٹرانگ پوزیشن میں، تو پوری طرح امت کو جانے نہیں دیتا، مگر پھر بھی امت اپنا دامن چھڑا چھڑا کے، اپنی گردن چھڑا چھڑا کے، اپنا بازو چھڑا چھڑا کے اس ظاہر داری کے اندر جا کے پھنستی ہے اور اس کی عادت اپناتی ہے. اور یوں لوگ جیسے کوئی رسموں میں، کوئی کسی چیز میں پڑھ کر سمجھتے ہیں بس کام ہو گیا. نہیں، کام ایسے نہیں ہوگا. اقبال اسی چیز کو ٹوک رہے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کام ایسے نہیں ہوگا. اب تصوف کس چیز کا نام رہ گیا؟ پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ نہ خود کچھ کرنا نہ کروا سکتے ہیں، تبدیلی لا نہیں سکتے. تو لوگوں کو رنگوں میں بانٹ دو، پٹکوں میں باندھ دو، رسیوں میں باندھ دو، ہری لال پیلی اس طرح کی پگڑیوں کے اندر لپیٹ دو لوگ. کسی نے کوئی مخصوص قسم کا پٹکا نکالا ہوا ہے، کسی نے کوئی جناب ٹوپی نکالی ہوئی، کسی نے کوئی پگڑی نکالی ہوئی، کسی نے کچھ اور، کسی نے اور بہت زیادہ کچھ کیا تو رسمی قسم کے کوئی ذکر اذکار اپنا لیے. بس اس میں گردنیں ہلوا دی، کچھ جھٹکے لگوا دیے، کچھ کھڑے بیٹھے مشق کرا دی. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بے روح ہے، صرف رسمیں ہیں. اس کے لیے اقبال نے کہا کہ نظام خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ اندوہ دلگیری ہے. تصوف تو یہ ہے انسان کو اندر سے بدل دے، کردار بدل دے. آپ کو دنیا میں جیتے جاگتے اللہ کے رنگ سے آشنا کر دے، رنگ چڑھا دے آپ کو. یہ تصوف ہے. آپ کی فکر بدل جائے، سوچ بدل جائے، آپ اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائیں، آپ کا اینگل بدل جائے دیکھنے، مزہ بدل جائے، ٹیسٹ بدل جائے سارا. جیسے ابھی پیچھے آیا نا کہ آپ ایویلیویٹ کریں اپنے پورے ظاہر کو باطن کے ساتھ کہ میں جو کچھ باہر کر رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے. یہ اندر کچھ میچ کر رہا ہے اس میں آ رہا ہے تھرمامیٹر میں یا نہیں. جیسے بخار آتا ہے نا تھرمامیٹر میں تو کتنی ڈگری کا، تو وہ ایمانی حرارت چیک ہونی چاہیے کہ اندر ہے نہیں ہے، وہ خشوع خضوع کا ہے. تو یہ چیز ہے اصل میں، اس کو کہتے ہیں تصوف.